بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، دعا تو قبول ہوتی ہے لیکن اس کو قبول کروانے کے بھی کچھ طریقے ہوتے ہیں، کچھ اصول ہوتے ہیں۔ آپ کو آج ایک دعا بتائیں گے جس سے انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔ ایک وظیفہ ہے جس کے کرنے سے آپ کی دعا قبول ہوگی انشاءاللہ، اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ جو کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، مجھے نوکری نہیں ملتی، انشاءاللہ جو اس طریقے سے دعا مانگے گا اس کی دعا اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ ہر دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، گناہ گار آدمی ہو یا بدکار، سبھی بدکار آدمی ہے، حتیٰ کہ اللہ کو نہ ماننے والا غیر مسلم ہے، اس کی بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ دعا ایک عظیم نعمت ہے اور انمول تحفہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کسی بھی حال میں دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ دعا اللہ کی عبادت ہے۔ دعا اللہ کے متقی بندے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے اوصاف حمیدہ میں سے ایک ممتاز وصف ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے دربار عالیہ میں سب سے باعزت تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس شیء اکرم علی اللہ عز وجل من الدعاء، یعنی دعا سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی چیز باعزت نہیں ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ دعا سے اللہ تعالیٰ کے غصہ کی آگ مدھم پڑتی ہے۔ دعا اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کی گائیڈ لائن ہے۔ دعا آفت و مصیبت کی روک تھام کا مضبوط وسیلہ ہے۔ بلا شبہ دعا اپنی اثر انگیزی اور تاثیر کے لحاظ سے مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، یعنی دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کی روشنی ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو دعا کی تاکید کی ہے، اس کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف صاف اعلان فرمایا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو میں قریب ہوں۔ دعا کرنے والا جب مجھ سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہی ہے کہ بندوں کے ہر عمل سے بے نیازی کے باوجود وہ اپنے ہی سے مانگنے کا حکم دیتا ہے کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز بڑی تعریف والا ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے میرے بندو تم بے راہ ہو جب تک تمہیں ہدایت نہ دوں، لہٰذا تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک پڑوسی ہے، اس کی کھجور ٹیڑھی ہو کر میرے گھر میں چند اس کی شاخیں ہیں، اس پر جب پھل لگتا ہے اور ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا لیتے ہیں۔ ہم غریب ہیں تو وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور آ کر میرے بچوں کے منہ سے کھجور کو نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کیا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا، وہ منافق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھئی ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، تو یہ میری معذرت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ ایک صحابی بیٹھے تھے، ابو دحدہ، وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے کر دے دوں تو مجھے جنت میں کھجور کا درخت لے دیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تو مجھے لے دے، اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا، اے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا تو تمہیں کیسے دوں گا؟ انہوں نے کہا، اچھا بھائی منہ سے بول، کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دو اور یہ ایک کھجور کا درخت لے لو۔ اور وہ جو صحابی تھا، اس صحابی کے باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور یہ کھجور کا درخت کسی اور کو دینا ہے۔ صحابی کہنے لگے، پکے ہو؟ سودے سے پھرو گے نہیں؟ اس نے کہا، میں پاگل ہوں کہ میں مکر جاؤں گا کہ مجھے 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا، مجھے منظور ہے۔
کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا۔ ابو دحدہ گئے اور باغ کے باہر کھڑے ہو گئے، اندر بھی داخل نہ ہوئے، اور جیب میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین کے اندر ڈال دیے کہ یہ بھی باغ کی کمائی ہے، اور یہ باغ کا جنت کے بدلے سودا کر دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اپنی بیوی کو آواز دی، باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے، اس باغ کا اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کرایا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے نکل آئی۔ کہا تم نے بہت خوبصورت سودا کیا ہے۔ حضرت ابو دحدہ اللہ کے نبی کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سودا کر لیا ہے۔ فرمایا ابو دحدہ کیسے، کیا سودا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا باغ دے دیا ہے اور وہ کھجور کا درخت لے لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا سودا بھی بدل گیا، اور فرمایا میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دی۔ اور جب حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دحدہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین